شادیاں کیوں ہوتی ہیں؟ زندگی کو مکمل کرنے کے لیے، خوش رہنے کے لیے، اپنے من پسند انسان کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے لیے، یا خوبصورت میموریز بنانے کے لیے؟ مگر پچھلے 9 مہینوں سے پاکستان کے سوشل میڈیا پر ایک شادی ایسی چل رہی ہے جسے دیکھ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ شادی کم اور ڈرامہ زیادہ ہے، اور ڈرامہ بھی ایسا جس کی ہر 2 ہفتے بعد ان ایکسپیکٹڈ ایپیسوڈ آ جاتی ہے، کبھی بھی کہیں بھی۔ ایک دن شادی، پھر محبت، پھر رونا دھونا، پھر الزامات، پھر خلا، پھر عدالت، اور پھر چند دن بعد ایک ساتھ ریلز۔ یہ چل کیا رہا ہے بھائی؟ یہ شادی ہے، طلاق ہے، یا سوشل میڈیا کی کوئی ویب سیریز ہے؟ لیکن کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ کہانی کیا ہے آج اس ویڈیو میں سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں تھنک ٹوڈے۔ یہ تھنک کا مین چینل نہیں ہے، اس پر ہم آج کی بات آج کرتے ہیں، اور کل سے ہم نے ڈیلی 2 ویلاگز اس پر اپلوڈ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اگر اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے۔ ڈاکٹر نبیہہ علی خان، کلینکل سائیکالوجسٹ، ایکس نیوز اینکر، اور سوشل میڈیا پر لاکھوں فالوورز رکھنے والی ایک پرسنالٹی۔ شہرت انہیں ڈگری سے نہیں، ویوز اور ویڈیوز سے ملی، جن میں وہ عورتوں کو رشتے نبھانے کا، اچھی زندگی گزارنے کا سبق دیتی تھی۔ شوہر کے دل میں گھر کیسے کرنا ہے، سسرال کو کیسے راضی رکھنا ہے، عورت کی اصل رسپانسبلٹی کیا ہے، اور ان کا سب سے مشہور اور سب سے کنٹروورشل میسج یہ تھا کہ لڑکیوں میں صبر نہیں رہا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میکے جا بیٹھتی ہیں، خلا کا سوچنے لگتی ہیں، اور یہی خاندان توڑنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ بہت سی خواتین ان سے اختلاف کرتی، مگر مردوں کے ایک بڑے طبقے میں یہ باتیں بہت مقبول تھیں، اور یہی ان کا برانڈ بن گیا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آگے چل کر یہی برانڈ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہونے والا ہے۔ نومبر 2025 اچانک خبر آتی ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کی شادی ہو رہی ہے۔ اور یہاں ایک بات کلیئر کر دوں جو لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، ڈاکٹر نبیہہ برسوں سے بیوہ تھیں۔ یہ ان کی دوسری شادی تھی، اور دولہا حارث کھوکر، ان کے پرانے دوست اور کلیگ۔ نکاح مولانا طارق جمیل نے اپنی رہائش گاہ پر پڑھایا۔ تقریب چھوٹی سی تھی، گنے چنے مہمان تھے، اور یہ خبر پورے پاکستان میں پھیل گئی۔ مگر جو چیز سب سے زیادہ وائرل ہوئی وہ نکاح نہیں تھا، وہ پرائز تھی۔ انہوں نے خود بتایا کہ ان کا ڈریس ڈیزائنر ہینا سلمان کا بنایا ہوا ہے، تقریباً 1 کروڑ کا ہے، اور 40 تولے کا سونا، تقریباً 1.5 کروڑ کا، یعنی کل ملا کر 2 کروڑ سے اوپر کا صرف ڈریس اور لک۔ بس اسی ایک جملے نے انٹرنیٹ پر آگ لگا دی۔ ایک ایسے ملک میں جہاں کروڑوں لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں، جہاں لوگ بیٹی کے جہیز کے لیے قرض لیتے ہیں، وہاں یہ اعلان کسی سے ڈائجسٹ ہی نہیں ہوا۔ میمز بننے لگی، ٹرولنگ ہوئی، کلپس کٹنے لگے، اور پھر پہلا یو ٹرن آیا۔ ڈاکٹر نبیہہ نے وضاحت دی کہ وہ تو اس دن بہت جذباتی اور نروس تھیں، زبان پھسل گئی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ خواب کروڑوں کے دیکھتی ہیں، اس لیے لاکھ کی جگہ کروڑ نکل گیا۔ مگر انٹرنیٹ کے پاس اسکرین ریکارڈنگ موجود تھی، اور یہیں سے ایک پیٹرن شروع ہوتا ہے جو اس پوری اسٹوری میں بار بار نظر آئے گا۔ اسٹیٹمنٹ، ری ایکشن، اور پھر کلیریفیکیشن۔ ڈاکٹر نبیہہ کی شادی کو ابھی 3 ماہ بھی پورے نہیں ہوئے تھے، اور وہی ڈاکٹر نبیہہ جو دوسروں کو گھر بچانے کا درس دیتی تھیں، فضہ علی کے ٹی وی شو پر بیٹھ کر رو پڑتی ہیں۔ ان کا الزام یہ تھا کہ سسرال میں انہیں ذہنی اذیت دی گئی، ہر بات پر روک ٹوک ہوتی تھی، اور مبینہ طور پر انہیں گھر سے نکل جانے کو بھی کہا گیا۔ یاد رکھیے، یہ بلیم تھے، عدالت کا فیصلہ نہیں۔ مگر سوشل میڈیا کو الزام اور ثبوت کا فرق یاد نہیں رہتا۔ اور پھر ان کے شوہر حارث کھوکر سامنے آئے، اور انہوں نے یہ الزامات مسترد کیے۔ ان کا موقف تھا کہ یہ ذاتی معاملہ ہے، اسے پرائیویٹ رہنا چاہیے تھا، اور سوشل میڈیا نے مسائل کو ضرورت سے زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات عجیب ہوئی۔ ایک طرف کہا گیا کہ یہ پرائیویٹ معاملہ ہے، اور دوسری طرف دونوں ہی یعنی ڈاکٹر نبیہہ اور حارث ایک دوسرے کے خلاف انٹرویوز دیتے رہے۔ پرائیویٹ بات پبلک پلیٹ فارم پر کرتے رہے۔ جو بات گھر کے بڑوں کے بیچ میں ہونی چاہیے تھی، وہ ہر دوسرے دن ہر نئے اینکر کے ساتھ ہر نئی پوڈ کاسٹ میں لوگوں کو سننے کو ملی۔ اور یہیں رک کر ایک بات بھی سمجھیے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک کپل کی لڑائی ہے؟ نہیں، یہ پورا بزنس ماڈل ہے بھائی، جو آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے۔ جولائی 2026 پھر وہی 2 نام ٹرینڈ کرنے لگے اچانک سے، مگر اس بار بات ناراضی کی نہیں تھی۔ ڈاکٹر نبیہہ علی خان اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کرتی ہیں، جس میں وہ خلا کے کاغذات پر سگنیچر کر رہی تھیں۔ جی ہاں،
خلا پر سائن، وہ بھی کیمرے کے سامنے۔ ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ وہ دعا گو ہیں کہ دنیا کی کسی خاتون کو شادی کے بعد ایسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو پھر وہ خواتین جن کو ڈاکٹر نبیہہ درس دیتی تھیں کہ شادی کے بعد گھر کی بات گھر میں رکھنا، ان کو کیا وہ جانتی ہیں کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا؟ اور جب وہ اپنے گھر کی بات کہیں باہر کرتی تو یہی ڈاکٹر نبیہہ ان پر تنقید کرتی، ان خواتین کو گھر توڑنے کا ذمہ دار ٹھہراتی۔ لیکن آج وہی ڈاکٹر نبیہہ اپنی پوری پرائیویٹ لائف کو ایک ایک کر کے پبلک کر رہی تھی۔ ان کے مطابق اگر ان کا گھر ٹوٹا تو اس کے ذمہ دار شوہر کے گھر والے ہوں گے۔ اور پھر 21 جولائی کو وکیل چودھری مدثر کے ذریعے لاہور کی فیملی کورٹ میں باقاعدہ خلا دائر ہو گئی۔ عدالت میں پیش کیا گیا موقف انتہائی سنگین تھا کہ شوہر گالم گلوچ کے ساتھ تشدد بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ عدالت میں پیش کیا گیا اسٹیٹمنٹ ہے، ثابت شدہ ریئلٹی نہیں۔ حارث کھوکھر کی جانب سے ان الزامات پر تفصیلی عوامی رد عمل سامنے نہیں آیا، مگر پاکستان کے سوشل میڈیا نے وہی کیا جو ڈاکٹر نبیہہ کرتی تھی۔ مگر لوگوں نے ڈاکٹر نبیہہ کی پرانی کلپس نکال لی، وہ خاتون جو عورتوں سے کہتی تھیں کہ صبر کرو، رشتہ بچاؤ، خلا کا نام مت لو، آج خود عدالت میں کھڑی تھی۔ نہ صرف عدالت میں بلکہ اپنے گھر کی، اپنے جھگڑے کی ایک ایک بات پبلک کر رہی تھی، لوگوں کو بتا رہی تھی، اپنے شوہر پر الزامات لگا رہی تھیں، اور ایسے الزامات جو کہ انتہائی سنگین تھے۔ اور پھر اس پورے ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ آتی ہے۔ خلا دائر ہوئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ لاہور کے فیملی کورٹ میں ڈاکٹر نبیہہ کے وکیل بتاتے ہیں کہ فریقین کے درمیان صلح ہو چکی ہے۔ عدالت درخواست واپس لینے کی بنیاد پر کیس نمٹا دیتی ہے، اور چند دن بعد دونوں کی ویڈیوز ایک ساتھ وائرل ہونے لگتی ہیں۔ 9 مہینے میں شادی، تنازع، الزامات، عدالت اور صلح۔ اور حیرت کی بات یہ کہ ہر موڑ پر ایک کیمرہ ضرور موجود تھا۔ بھائی میں نہ یہاں کسی کا مذاق اڑانے آیا ہوں، نہ ہی کسی کی وکالت کرنے۔ وکیل دونوں کے پاس ہیں اور دونوں نے اپنا مذاق خود سوشل میڈیا پہ بنوا لیا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا، یہ ان دونوں کا اپنا پرسنل معاملہ ہے جسے وہ پبلک کر چکے ہیں۔ مگر ایک بات پر سوال بنتا ہے کہ رشتہ دونوں کا تھا، مگر عدالت پورا سوشل میڈیا بنا، اور اس کو بنایا گیا، سوشل میڈیا خود نہیں بنا۔ ڈاکٹر نبیہہ جو پرائیویسی کا درس دیتی تھیں، انہوں نے اپنا مذاق خود سوشل میڈیا کے ہاتھوں بنوایا، مختلف بیانات دے کے، انتہائی پرسنل باتیں ڈسکلوز کر کے اپنے ہی شوہر سے متعلق۔ خلا کے کاغذات پر دستخط کی ویڈیو فیس بک پر انہوں نے لگائی، سسرال کے الزامات ٹی وی شو پر انہوں نے بتائے، اور صلح کے بعد ریلز بھی وہی بنا رہی۔ اب یہاں صرف سوشل میڈیا کو برا کہنا کہ سوشل میڈیا پر لوگ دوسروں کی زندگی میں گھستے ہیں اور ان کی پرائیویسی کو چیلنج کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے بھائی۔ یہ کوئی میاں بیوی کا جھگڑا نہیں بلکہ پورا ایک کانٹینٹ تھا جس کو بنایا گیا، اپلوڈ کیا گیا اور اس سے پیسے بھی کمائے گئے۔ اور پاکستانی معاشرے کو تو آپ جانتے ہیں، یہاں ہم لوگ انفارمیشن لینے سے زیادہ ایک دوسرے کے گھر کے اندر جھانکنا پسند کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ کسی کے گھر کی لڑائی ہمارے لیے امریکہ اور ایران کی جنگ سے زیادہ اہم ہے۔ تو یہ انگیجمنٹ دونوں طرف سے تھی۔ ڈاکٹر نبیہہ کو معلوم تھا کہ کون سا پروڈکٹ پاکستان کی مارکیٹ میں سیل ہو سکتا ہے، اور انہوں نے وہی پروڈکٹ لانچ کیا۔ خریدنے والے بہت تھے، سب نے دیکھا، انگیجمنٹ بڑھی، ویوز بڑھے، کمنٹس ملے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ کو اب ویوز نہیں مل رہے تھے، ان کو لوگ پوڈ کاسٹ میں مہمان کے طور پر نہیں بلا رہے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر یہ پبلسٹی اسٹنٹ کیا۔ خیر حقیقت کیا ہے وہ تو وہ دونوں ہی جانتے ہیں، مگر آخری بات جو سب سے اہم ہے، اس پورے تماشے میں سب سے زیادہ نقصان ان 2 لوگوں کا نہیں ہوا، نقصان ان ہزاروں عورتوں کا ہوا جنہوں نے برسوں ڈاکٹر نبیہہ کے لیکچر سنے، جنہیں کہا گیا کہ مار بھی رہا ہے تو صبر کرو، جنہیں کہا گیا کہ خلا مانگنے والی عورت خاندان توڑتی ہے، اور جنہوں نے یہ مشورہ مان کر اپنے گھروں میں چپ رہنا سیکھ لیا۔ آج وہی عورتیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ مشورہ دینے والی نے خود پہلی تقریب پر نہ صرف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا بلکہ پورا سوشل میڈیا اپنے پرسنل مسائل سے بھر دیا۔ ان کی پوری پروفائل پر صرف 9 مہینے سے ایک کہانی چل رہی کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے، میرا شوہر مجھے گالیاں دیتا ہے، میرا شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا، میرا شوہر کسی دوسری لڑکی کے ساتھ افیئر میں ہے۔ شادی، خاندان اور مردوں کے حقوق پر لیکچر دینے والی خاتون نے اپنی شادی کو ہی اس سال کا سب سے بڑا مذاق اور کانٹینٹ بنا دیا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے
کہ جو نصیحت آپ خود پر لاگو نہیں کر سکتے، جس چیز پر آپ خود عمل نہیں کر سکتے، وہ نصیحت دوسروں کو کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔